اب معجزہ نعت رسول دوسرا ہو، اب معجزہ نعت رسول دوسرا ہو، ہر لفظ میرا زمزم و کوثر سے دھلا ہو۔ واہ سبحان اللہ۔ آنکھوں میں رہے گنبد خضرا کا نظارہ، آنکھوں میں رہے گنبد خضرا کا نظارہ، ہونٹوں پہ فقط صلی اللہ صلی اللہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور پلکوں سے چنو خاک سر شہر مدینہ، پلکوں سے چنو خاک سر شہر مدینہ، شاید کہ یہیں پر تیرا نقش کف پا ہو۔ سبحان اللہ۔ اس طرح تیرے دامن رحمت کا ہے سایہ، اس طرح تیرے دامن رحمت کا ہے سایہ، جیسے کہ کوئی پرچم انوار کھلا ہو۔ واہ سبحان اللہ۔ لکھوں تو عجب نور سا کرتاس پہ ابھرے، روشن میرے الفاظ میں قندیل دعا ہو، اور پھر سورہ رحمان کی آتی ہو صدائیں، جیسے کہ کوئی کان میں رز کھول رہا ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پروگرام کے بریک سے پہلے، اذان کے وقفے سے پہلے، ہماری بہن محترمہ غزالہ شیرازی صاحبہ بہت ہی سیر حاصل گفتگو کر رہی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے سلسلے میں، تو ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے انہوں نے اپنی بات کو ختم کیا تھا۔ جی سسٹر، آپ کو دوبارہ خوش آمدید، اور دوبارہ میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سلسلے کو وہاں سے جوڑیے۔ میں بات کر رہی تھی کہ جب 8 سال کی عمر ہوئی پیغمبر گرامی اسلام کی تو دادا جان نے وفات پائی، تو آپ کا جو ذمہ داری تھی وہ حضرت ابو طالب کے ذمے ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہی تھی کہ انہوں نے بڑے احسن طریقے سے وہ ذمہ داری جو تھی وہ نبھائی۔ جب آپ کی عمر 10 سال کی ہوئی تو اس وقت آپ نے غلہ بانی کا کام شروع کر دیا، اور یہ ظاہر کر دیا کہ میں جانوروں کو بھی اصلاح سوری سسٹر، میں کر سکتا یہاں پہ ہوں۔ آپ کو روک رہی ہوں کیونکہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک کال لے لوں، کیونکہ ان کا بھی حق ہے ہم پر۔ جی بالکل۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ جی سسٹر، آپ کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید بزم نساء میں۔ تھینک یو جی، میں مانچسٹر سے مسز عباس بول رہی ہوں۔ جی مسز عباس، بہت بہت آپ کو جو ہے خوش آمدید اس پروگرام میں، اور شکریہ آپ کا شرکت کرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، شکریہ اور بہت جو بہت۔ آپ کی مہمان آئی ہیں ماشاءاللہ وہ تو بہت ہی اچھی ہیں، غزالہ باجی، ان کو بھی میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں، اور آپ سب کی دیکھنے والے سننے والے جتنی ناظرین سامعین ہیں سب کی خدمت میں میں سلام عرض کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد ہمارے دو جو صادقین ہیں ان کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ بہت مبارک ہو۔ اور ماشاءاللہ یہ جو ہماری آئینی ذاکرہ جو ہے ماشاءاللہ بہت بہترین ہے، کم ٹائم میں اتنا کچھ ہمیں علم دیتی ہیں کہ یقین کریں کہ گھنٹوں کا جو ہوتا ہے نا وہ منٹوں میں ماشاءاللہ ہم لوگوں کو نواز دیتی ہیں۔ انہیں پتہ ہے نا کہ آج کل جو ہے وہ سب کے پاس وقت کم ہے، تو وہ کوشش کرتی ہیں کم وقت میں جو ہے وہ علم کے موتی زیادہ سے زیادہ بکھیریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے، اور بس اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو میں نے کہا چلو میں بھی مبارکباد پیش کروں، اور انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے بات ہوگی۔ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں، بہت اچھا چل رہا ہے۔ شکریہ بہت بہت مسز عباس آپ کا اس پروگرام میں آنے کے لیے، اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو یہ عید۔ اور کوئی آپ کسی قسم کی کوئی ہدیہ کرنا چاہتی ہیں مولا کے حضور میں، کوئی قصیدہ، کوئی ربائی، کوئی حمد یا کوئی اقوال؟ چلیں اچھا، میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوٹا سا نعت پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم۔ مزمل کی آیت مثال محمد، سبحان اللہ۔ یاسین و طٰہٰ جمال محمد، خدا کی تجلی خیال محمد، سبحان ذرا اللہ۔ دیکھنا خد و خال محمد، سبحان وہ اللہ۔ خود آئینہ ہے وہ خود اپنا جلوہ، محمد ہے خود ہی مثال محمد، سبحان کیا اللہ۔ سبحان ایک اللہ۔ اشارے سے مہتاب ٹکڑے، زمانے نے دیکھا کمال محمد، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ چلی نسل ان کی حسین و حسن سے، نبی فاطمہ ہیں سبھی آل محمد، سبحان اللہ۔ زمانے میں لاکھوں نبی آئے لیکن کب آیا ہے کوئی مثال محمد، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کوئی روئے روشن سے دنیا منور، ہے شان الہی جمال محمد، سبحان اللہ۔ ہوا ذکر احمد عبادت میں داخل،
خیال خدا ہے خیال محمد. سبحان اللہ. جو مانگا خدا سے وہ پایا ہے بے شک, ہوا رد بھلا کب سوال محمد. سبحان اللہ. ہوا حکم احمد ہے حکم الہی, خدا کی زباں ہے مقال محمد. سبحان اللہ. بہت شکریہ. بہت ہی آپ نے یہ خوبصورت نعت جو ہے وہ مولا کے حضور میں پیش کی. آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا, اور اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو. خدا خدا حافظ. حافظ. تو یہ تھی مسز عباس مانچسٹر سے, اور ان بڑی خوبصورت جو ہے وہ نعت جو ہے وہ بہت اچھی نعت حضور کی خدمت میں پیش ہے. کرے. اور اسی طرح ناظرین ہم چاہیں گے کہ آپ جو ہے اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. یہ آپ کا ہی پروگرام ہے, یہ جشن کا موقع ہے, صادقین کی ولادت کا موقع ہے, اور ہمارے درمیان اتنی بہترین ذاکرہ موجود ہے, اتنی بہترین جو ہے وہ اسکالر موجود ہے. اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے ان عیدوں کے لحاظ سے, ان تاریخوں کے لحاظ سے, یا کوئی بھی سوال جو آپ پوچھنا چاہیں, تو ہماری جو یہ سسٹر ہیں وہ آپ کو اس سوالوں کے جواب جو ہے بخوشی دیں گی. جی سسٹر, میں نے آپ سے بغیر پوچھے لوگوں کو انوائٹ کیا سوال کرنے کے لیے. اگر آپ بہت اچھا کیا. جی جی, تو میں چاہوں گی کہ لوگوں کو اگر آپ سے یہ استفادہ ٹائم جو ہمارا ہے, جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے, یہ قوم کی امانت ہے. میرے خیال سے کال آ گئی, تو جی لے لیتے کال. لے لیجیے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بیٹا, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. آپ اپنا نام بتائیے گا. جی میرا نام آسیہ ہے, میں 4 سے بات کر رہی ہوں. میں آنٹی آپ کیسی ہیں؟ مجھے پوچھ رہی ہیں یا ہم دونوں آنٹیوں کو پوچھ رہی ہیں آپ؟ جی ہم لوگ اللہ کا شکر, جی اللہ کا شکر ہے, بہت خیریت سے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. جی میسیج سنانا چاہتی ہوں پروفٹ کا. جی ضرور, پروفٹ کا میسج ضرور دیجیے. جی آسیہ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بن مزر بن نزار بن معاذ بن عدنان علیہ السلام. سبحان اللہ. بہت خوب, بہت خوب بیٹا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. جی یہ تھیں آسیہ, انہوں نے ہمیں کال کیا, شکریہ. اور فون لائن جو ہے جگمگا رہی ہے میرے خیال سے. مسز شیرازی کے ساتھ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں آپ سب کو کہنا چاہوں گی کہ ربیع الاول کی بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. بہن اپنا نام بتانا چاہیں گی؟ جی میرا نام ہے سلمہ, اور میں گلاسگو سے بات کر رہی ہوں. جی سلمہ بہن, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں, اور آپ کو بھی مبارکبادی پیش کرتے ہیں اس مخصوص عیدوں کے موقع. جی بہت بہت مبارک ہو. جی اور شکریہ. بڑا اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ کا, میں دیکھ رہی ہوں. اور شکریہ. غزالہ بازی کو بھی میرا بہت بہت سلام ہو. وعلیکم السلام. اور وہ دیکھ رہی ہوں, ان کے بڑے عرصے کے بعد دیکھ رہی ہوں, ان کو بڑا اچھا لگ رہا ہے. اور آپ کا پروگرام میں ہمیشہ دیکھتی ہوں, اور ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے آپ کا. شکریہ. اور میں بہت اللہ سے کچھ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام میں اور بھی اچھے اچھے لوگ آئیں. الہی آمین. جیسے کہ آپ کی مہمان بیٹھی ہیں, اور بھی اسی طرح کے لوگ بہت سارے آئیں, اور آپ کا پروگرام ایسے ہی چلتا رہے. بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اتنا اچھا پروگرام, اور اسپیشلی کہ یہ اس حوالے سے جو کہ آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں, پہلے بھی میں نے سنی ہے. غزالہ بازی نے بھی بہت ساری عید زہرا کے بارے میں جو کہی ہیں باتیں, کچھ باتوں کا پہلے نہیں پتا تھا جن کا اضافہ ہوا ہے. تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام میں اور بھی اچھے سے مہمان آئے, اور ہم کو اچھی اچھی باتوں کا پتہ چلے. اور ایک بار میں پھر آپ لوگوں کو, تمام لوگوں کو, تمام مومنین کو جو ہے میں عید زہرا کی اور 17 ربیع الاول کے حوالے سے بھی مبارکباد دینا چاہوں. شکریہ بہت. اور بہن آپ کچھ حصہ ڈالنا چاہتی ہیں اپنی طرف سے اس پروگرام میں؟ کچھ میں نے جو ڈالنا تھا میں نے ڈال جی, آپ کی ماشاءاللہ یہ میٹھی میٹھی باتیں اور حوصلہ افزائی ہمارے لیے ایک تحفے سے کم نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور دونوں کو, آپ دونوں کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کا. تو یہ تھی ہماری سسٹر. فون لائنس کنٹینیوسلی جو ہے وہ جگمگا رہی ہیں. میں دوسری کال لیتی ہوں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر, کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ, اور اپنا نام بتائیے.
جی میں مسز علی بول رہی ہوں لندن سے. جی مسز علی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں اور آپ کو جو ہے اس خوشی کے موقع پہ مبارکبادی پیش کرتے ہیں. ہیلو. جی سب کو میری طرف سے عید میلاد النبی کی مبارک. بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی. جی تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ عید زہرا آج ہے کہ یہ ہو چکی ہے؟ عید زہرا گزر چکی لیکن میں چاہوں گی کہ مسز شرازی جو ہیں وہ اس کے سلسلے میں آپ کو بتائیں. جی سسٹر یہ عید زہرا 9 ربیع الاول کو ہوتی ہے. بارے میں بتائیں نا کیونکہ آج تو پتہ نہیں 17-18 ربیع الاول ہے نہیں آج 19 تاریخ. جی آپ یہ عید زہرا جو ہے 9 ربیع الاول کو ہوتی ہے. اگر آپ نے 9 ربیع الاول کو نہیں منائی تو ابھی منا لیجئے گا. ہو گئی ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ آج منانی ہے. آج ہی منا لیجئے گا. آپ جس تاریخ کو بھی منا لیں کیونکہ یہ پورا ماہ جو ہے وہ خوشیوں کا ہے. 9 ربیع الاول کے بعد سے جو ہے یہ پورا ماہ جو ہے کسی بھی تاریخ پہ آپ جو ہے یہ خوشیاں جو ہے بانٹ سکتی ہیں اور منا سکتی ہیں. اور اگلے سال یاد رکھیے گا. آپ کا تو میری طرف سے سب کو عید زہرا کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک. شکریہ بہت بہت. یہ تھی ہماری مسز علی جنہوں نے لندن سے فون کیا تھا. چلے ان کے ذہن میں ایک ڈاؤٹ تھا کہ آج وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید 9 ربیع الاول ہے لیکن یہ کہ دیکھیں اسی سے پتہ چلتا ہے اگلے کہ سال یاد رکھیں. جی بہت ساری باتیں جو ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی لیکن جب گفتگو کی جاتی ہے اس پہ روشنی ڈالی جاتی ہے اس کے بارے میں جو ہے وضاحت کی جاتی ہے تو بہت سی نئی نئی باتوں کا ایسے پوائنٹ جو ہمارے نہیں بیان کیے جاتے ان کی طرف ہمیں بہت زیادہ کرنا چاہیے اور وہ لوگوں تک پہنچانے چاہیے. جیسے مثال کے طور پر زیارت یہاں ہے. پہ پھر میں سسٹر آپ کو روک رہی ہوں بہت معذرت کے ساتھ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایمان بول رہی ہوں مانچسٹر سے. جی ایمان بیٹا وعلیکم السلام. جا رہا ہے مجھے بہت اچھا لگا اور میں ایک نعت پیش کرنا چاہتی ہوں. ضرور. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دیوانے جو بھی منگ دینے شاہ ابرار دین دینے. واہ. دیوانے جو بھی منگ دینے شاہ ابرار دین دینے. کرم کر دینے جس ویلے کرم کر دینے جس ویلے نسلا تار سبحان اللہ سبحان اللہ. دیوانے جو بھی منگ دینے شاہ ابرار دین دینے. سبحان اللہ. جدوں اے بے وفا دنیا مینوں اکھیاں وکھاؤندی ہے. جدوں اے بے وفا دنیا مینوں اکھیاں وکھاؤندی ہے. دلاں سے پیار دے مینوں دلاں سے پیار دے مینوں میری سرکار دے دینے. سبحان اللہ. دیوانے جو بھی منگ دینے شاہ ابرار دے دینے. قسم رب دی نبی دے نام تو وک جاند دیوانے. قسم رب دی نبی دے نام تو وک جاند دیوانے. اور کچھ بھی کال نہیں رکھ دے اور کچھ بھی کال نہیں رکھ دے اور سب کچھ وار دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیوانے جو بھی منگ دینے شاہ ابرار دے دینے. علی حیدر علی حیدر علی حیدر علی حیدر دے بچیاں دی میں لج پالی تو صدقے جا. علی حیدر دے بچیاں دی میں لج پالی تو صدقے جا. کوئی ایک وار منگدا ہے کوئی ایک وار منگدا ہے اور سو سو وار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. دیوانے جو بھی منگ دینے شاہ ابرار دین دینے. جی شکریہ بہت بہت. یہ تھی ہماری بہت چھوٹی سی بچی ایمان فاطمہ جنہوں نے ہمیں بہت بہترین کلام سنایا اور بڑا ہی خوبصورت تھا یہ. تو جی سسٹر اپنی بات کو میں چاہوں گی کہ میں چاہ رہی ہوں جتنے کم ٹائم میں جتنا آپ کی طرف سے وہ میں ایک بات کرنا چاہوں گی اپنی طرف سے کہ ہم لوگوں میں اتنا رواج نہیں ہے کہ امام کی شہادت اور ولادت پہ ہم زیارت نہیں پڑھتے. ہمارے یہاں نہیں پڑھائی جاتی. جیسے بہت ضروری ہے کہ زیارت اربعین کو پڑھا جائے 6 کے روز تو ہمارے یہاں زیادہ وہ نہیں ہوتا.
تو میں لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جب امام کی ولادت ہوتی ہے یا امام کی شہادت ہوتی ہے تو امام کی زیارت ضرور پڑھا کریں، اور زیارت کے ساتھ 2 رکعت نماز بھی پڑھا کریں، اور اس کے بعد امام کی زیارت جو تحفہ کے اندر موجود ہے وہ ضرور پڑھا کریں. جی یہ کہنا چاہوں گی. اور اس کے ساتھ ایک اور بات کا بھی اضافہ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں معصوم نے حکم دیا کہ ہماری زیارت پڑھنا، ہم تمہاری بات کو سنیں گے اور ہمارے سلام کا جواب بھی آتا ہے. بے شک ہمارے کان اس قابل نہیں ہیں، وہ سن نہیں سکتے، لیکن ہمارے سلام کا ضرور جواب بھی آتا ہے. اور آج کی سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر ہم ٹی وی کھولتے ہیں، اس کا کنٹرول پکڑتے ہیں، تو جہاں مرضی ہے ہم تصویر بھی دیکھتے ہیں، دنیا کے ہر کونے میں تصویر بھی دیکھتے ہیں، آواز بھی آتی ہے. اسی طرح جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو اس میری بات کو یاد رکھا جائے، جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو امام کی طرف تصویر بھی جاتی ہے اور آواز بھی جاتی ہے. سبحان اللہ. اس کے ساتھ ہی ایک کال آئی ہے، میں اس کال کو لینا چاہوں گی آپ کی اجازت سے سسٹر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. آپ اپنا نام بتانا چاہیں گی؟ جی میرا نام مسز انور ہے. جی مسز انور، آپ کو بہت بہت سلام عرض ہو. جی وعلیکم السلام. میں آپ کو اور غزالہ شرازی جو کہ ہماری بہت ہی محترم ہستی ہیں، ان کو نبی پاک کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر مبارکباد دیتی ہوں. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. جی سسٹر آپ کو بھی مبارک. اور چند اشعار امام جعفر صادق علیہ السلام کی تاریخ میں پیش کرنا چاہتی ہیں. جی ضرور کہنا چاہ رہی ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ سچی بات ہے صادق سے جس کو بھی محبت ہے. بے شک یہ سچی بات ہے صادق سے جس کو بھی محبت ہے. اسے جنت کی نہیں، جنت کو خود اس کی ضرورت. سبحان اللہ. بہت خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. کوئی مانے نہ مانے پھر بھی یہ روشن حقیقت ہے. کوئی مانے نہ مانے پھر بھی یہ روشن حقیقت ہے. علی کے آخری بیٹے تیری سب کو ضرورت. بے شک سبحان اللہ. بڑے خوبصورت اشعار آپ ماشاءاللہ پیش کر رہی ہیں. واہ واہ واہ. رئیس مذہب شیعت ہیں مولا جعفر صادق. سبحان اللہ سبحان اللہ. رئیس مذہب شیعت ہیں مولا جعفر صادق. تو ثابت ہو گیا لوگوں کہ شیعت ہی شریعت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. ہمارے رزق کی ضامن ہے نظر جعفر صادق. سبحان اللہ. ہمارے رزق کی ضامن ہے نظر جعفر صادق. کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے یہ نظر بدعت ہے. بے شک. اگلا شعر غور طلب ہے. وہ جس دریا میں پانی کی جگہ پر علم بہتا ہو. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. وہ جس دریا میں پانی کی جگہ پر علم بہتا ہو، الفت کے باب میں یہ اس میں جعفر کی حقیقت ہے. سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. ایک بار اور مکرر. بات ہے صادق سے جس کو بھی محبت ہے. اسے جنت کی نہیں لوگوں، خود اس کی جنت کو اس کی ضرورت ہے. بے شک سبحان اللہ. بہت خوب، بہت ہی خوبصورت آپ نے یہ کلام مولا کی خدمت میں پیش کیا. اور مسز انوار آپ کچھ اور بھی پیش کرنا چاہتی ہیں؟ بس اگر ٹائم ہو تو ایک نعت کے چند اشعار میں جی کچھ اشعار اگر کر دیں، کیونکہ تاکہ ہم اپنی سسٹر سے بھی تھوڑی سی جو ہے گفتگو کریں. ضرور. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تیرے کرم کا رسالت مآب کیا کہنا، گناہ ہو گئے سارے ثواب کیا کہنا. سبحان اللہ. تمام اگلے صحیفوں کو کر دیا منسوخ، رسول پاک تمہاری کتاب کا کیا کہنا. سبحان اللہ. ملے خدا سے تو ایسے ملے کہ مل ہی گئے. ملے خدا سے ایسے ملے کہ مل ہی گئے.
تمہارے قرب کا عالی جناب کیا کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. اوکے جی شکریہ بہت بہت. یہ تھی مسز انور, بہت بہترین انہوں نے کلام پیش کیا اور دونوں کلام بہت ان کے بہت اچھے تھے. ایک کال اور ہے جی لیجیے ہم لینا چاہیں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کس سے بات کر رہی ہوں؟ جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام بزم نساء میں. آپ میزبان سیما عباس سے مخاطب ہیں. آپ بہت پیاری میری سیما بیٹی ہیں اور ادھر میری بہت عزیز ترین نجمہ مرزا. جی میری بہت ہم دل عزیز, بلکہ سب میری نہیں سب کی عزیز. شکریہ بہت بہت. آپ کو آپ سب کو سلام کے ساتھ ڈھیروں ہزاروں دعائیں. ویسے یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں یہ پروگرام تھوڑا سا ادھورا تھا کیونکہ ابھی تک آپ کی کال نہیں آئی تھی. اب آپ کی کال آ گئی ہے تو پروگرام مکمل ہو گیا ہے. سیما میں تم کو بتا نہیں سکتی ہوں, غزالہ کو جب ملوں گی کہ میں اس وقت راستے میں کسی کے فیونرل میں جا رہی ہوں. وہ بڑے عظیم ایک انسان پروفیسر تھے اور بس اب ان کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت. لیکن میں سن کے تھوڑا سا پروگرام میں فون نہیں کر سکی. میں نے کہا راستے سے میں مبارکباد تو دوں آج کی تاریخ کی اور سب بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا سوچا جبکہ آپ اس قدر جو ہے وہ تم دونوں ماشاءاللہ بار بار بلاؤ ان کو, بار بار تم اسی طرح سے ان سے گفتگو اور ٹاپک پہ کرو. اور انشاءاللہ جب آپ کے پاس بھی وقت ہوگا تو آپ بھی اس پروگرام میں جو ہے رونق بخشنے کے لیے ضرور آئیں. انشاءاللہ. شکریہ بہت بہت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہ تھی ہماری سسٹر نجمہ مرزا جو اکثر بیشتر جو ہے وہ کالز کرتی رہتی ہیں. تو جی ہم اپنی بات کو جہاں سے تھے وہیں سے دوبارہ سے سلسلے کو جوڑتے ہیں کہ جب پیغمبر گرامی اسلام 10 سال کے ہوئے تو گلہ بانی کا شوق فرمایا اور یہ ظاہر کیا کہ میں جانوروں کی بھی اصلاح کر سکتا ہوں. پھر جب یہ 12 ایئرز کے ہوتے ہیں تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ شام جاتے ہیں تو وہاں ایک راہب دیکھتا ہے کہ ان کے سر پر جو بادل ہے اس نے سایہ کیا ہوا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ان کو وطن واپس بھیج دیا جائے کہ ان میں وہ ساری نشانیاں موجود ہیں جو آخری نبی میں ہونی چاہیے. سبحان اللہ. تو پھر جلدی ہی جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام ہوتا ہے تو حجر اسود کو اتار لیا جاتا ہے اور جب لگانے کا وقت آتا ہے تو سب میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. ایک خاندان کہتا ہے میں لگاتا ہوں, ایک قبیلہ کہتا ہے میں لگاتا ہوں. تو ان میں یہ ایک مشورہ ٹھہرتا ہے کہ جو بھی صبح پہلے خانہ کعبہ میں آئے گا وہ حجر اسود کو لگانے کا ہمیں بتائے گا کہ ہم کیسے لگائیں. تو یہ خدا کا کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے پیغمبر گرامی اسلام خانہ کعبہ میں تشریف لائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. اور آپ کے کہنے پر ایک چادر میں حجر اسود کو رکھا گیا اور تمام قبیلوں نے ہاتھ ڈال کے اوپر بلند کیا اور وہاں سے آپ نے اٹھا کر حجر اسود کو اپنی جگہ پر لگا دیا, جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ جس ہاتھ سے حجر اسود نے لگنا تھا اسی ہاتھ سے حجر اسود لگا. سبحان اللہ. اور 25 سال کی عمر میں آپ حضرت خدیجہ کا مال لے کر, تجارت کا مال جو تھا وہ لے کر جب تجارت کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ بھیج دیا تھا. تو میسرہ نے آ کے جو باتیں بتائیں تو اس پہ خدیجہ الکبریٰ نے چاہا کہ میرا ان سے عقد ہو جائے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی ہی ایک عزیزہ جن کا نام نفیسہ تھا ان کے پیغام بھیج دیا. اور جب پیغام پیغمبر گرامی اسلام کے پاس پہنچا, پیغام ان کے بجائے جناب ابو طالب کے پاس گیا کیونکہ وہی ان کے سرپرست اعلیٰ تھے. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ حق مہر وغیرہ نہیں ہے, لیکن اگر اس کے باوجود بھی خدیجہ الکبریٰ کرنا چاہتی ہیں تو ہم حاضر ہیں. تو خدیجہ کا جواب کیا تھا وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی. خدیجہ الکبریٰ نے جواب میں کہا کہ نہ مجھے مال چاہیے, نہ کوئی زر چاہیے, نہ کوئی حق مہر چاہیے, مجھے کنیزی محمد چاہیے اور میں اس کے لیے تیار ہوں. اور یہ رشتہ جب طے ہو گیا سرکار پیغمبر گرامی اسلام کا, اس وقت آپ کی عمر 25 تھی اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر با اختلاف روایت 40 ایئرز تھی. اور یہ بھی ظاہر کر دیا کہ کسی حسن و جمال کی ضرورت نہیں تھی بلکہ اس سیرت کی ضرورت تھی جو جناب خدیجہ الکبریٰ میں موجود تھی. جناب خدیجہ الکبریٰ کا میسج ہے یہ جو بہت اچھا میسج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی کے ذریعے سے جو ہے اپنی امت کو دیا ہے. امت کو دیا ہے اس نے جو ہے حسن و جمال نہ دیکھو, بالکل سیرت دیکھو. اور جب پیغمبر گرامی اسلام کی ان کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہوتے ہیں تو کون جاتا ہے؟ ساتھ حضرت عمران جاتے ہیں. سبحان اللہ. شادی کی بات چلیے تو مجھے ایک عقد اور بھی یاد آ گیا کہ اس ماہ میں کچھ روایتوں میں ہے کہ 10 ربیع الاول جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا
اور جناب حضرت علی علیہ السلام. جو اس عقد کا جو ہے وہ معاملہ تو طے ہوا تھا عرش پر, لیکن پھر فرش پہ بھی جس طرح سے منایا گیا تھا, تھوڑا سا کچھ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شادی کا جو معاملہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ 17 پیغام لے کے آیا تھا پیغمبر گرامی اسلام سے. سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں رشتہ دیا جائے, لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ رشتہ میں نے تو نہیں دینا, یہ رشتہ تو خدا نے دینا ہے. بے شک. تو خالق کائنات نے ایک ستارے کو پیغمبر بنا کر پیغام دے کر بھیجا کہ جاؤ جا کر سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ان کے نکاح کا جا کر پیغام دیا. تو وہ ستارہ جب وہاں سے چلا تو سیدہ نے تسبیح اٹھائی, کہا اللہ اکبر سبحان اللہ. جب اس نے مولا امیر کے گھر کا چکر لگایا تو کہا الحمدللہ سبحان اللہ. جب وہ ستارہ اتر گیا کہا سبحان اللہ. وہی تسبیح زہرا. اس لیے بہتر ہے یہی کہ جب ہمارے یہاں بھی شادیاں ہوں تو ہم تسبیح زہرا کو پڑھیں, بجائے کہ ہم ڈول ڈمکے پہ اپنی شادی میں بے برکتیاں کر رہے ہوتے ہیں. ہم تسبیح جناب سیدہ, شادیاں کامیاب بھی ہوتی جس میں جو ہے رسول اور اللہ کا نام جو ہے وہ شامل ہو, پنجتن کا نام شامل ہو. بالکل. تو وہ تسبیح میری سیدہ نے جب مکمل کی تو ستارہ اتر کے مولا امیر المومنین کے گھر میں آ گیا اور آ کے یہ خبر دے دی کہ آپ جا کے جناب سیدہ طاہرہ کے رشتے کے لیے خواستگاری کریں. تو سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خواستگاری کی اور یہ رشتہ طے ہو گیا. یہ رشتہ طے تو آسمان پر ہوا تھا لیکن بات زمین پر طے ہوئی. تو یہ بڑی ایک مجھے یاد آ رہی ہے ربائی کہ حیران تھی فاطمہ کے حرم میں کدھر سے آئیں, دیوار کہہ رہی تھی بی بی ادھر سے آئیں, اوروں کے واسطے ہیں آئیں تو ادھر سے آئیں, جو اہل بیت ہے چاہیں کدھر سے آئیں, ورنہ کسی سے ہوگی نہ شادی بطول کی, لڑکا خدا کے گھر کا لڑکی رسول کی. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ خدا کے گھر میں پیدا ہونے والے علی ابن ابی طالب کا رشتہ جب سیدہ طاہرہ سے طے ہو گیا تو یہ شادی اتنی کمال کی شادی تھی. ادھر سے تیاریاں پیغمبر گرامی اسلام فرما رہے تھے, ادھر مولا امیر المومنین کے گھر میں تیاریاں ہو رہی تھیں, اور وہاں فرش اور عرش پر ملائکہ تیاری کر رہے تھے. جنت میں سارے لوگ اتنے منتظر تھے کہ یہ شادی کب ہوگی, اور شادی کا کیا اہتمام تھا, کیا دھوم دھام تھی. ادھر سے پیغمبر ہیں, ادھر سے بہت سارے انبیاء آ رہے ہیں, سیدہ کی شادی ہو رہی ہے اور میری شہزادی دلہن بن رہی ہے. اور دلہن بھی کیسے بنی, کوئی زیور نہیں تھا بہت زیادہ, کوئی بہت قیمتی کپڑے نہیں تھے, ایک سادگی کا نمونہ. تب 20 چیزوں کا جو جہیز ہے وہ جناب سیدہ لے کے مولا امیر المومنین کے گھر میں تشریف لائی ہیں. ان کی ڈیٹیل بتاؤں, خلد کی جو ہے وہ سردار ہے, دیکھیے ڈیٹیل بتاؤں تو بہت دیر ہو جائے گی, ہمارے کالرز بھی ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ 20 چیزیں تھی جن میں تسبیح تھی, جن میں ایک جائے نماز تھی, ایک لگن تھا, ایک بالٹی تھی, ایک چکی تھی, ایک مصلی تھا, ایک قرآن پاک تھا, اور اس طرح کی چیزیں, 2 قمیضیں تھی سیدہ کی, کچھ پرفیوم تھا. سبحان اللہ. اس طرح کی چیزیں 20 چیزیں لے کے سیدہ تو نساء العالمین, پیغمبر کی اکیلی بیٹی, پیغمبر کی بزا, پیغمبر کی وہ بیٹی جو پیغمبر کہتے تھے کہ یہ بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے, سبحان اللہ, وہ مولا امیر المومنین کے گھر میں دلہن بن کر آئی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کوئی ٹیکا, اور جن کے لیے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا. تو جب ادھر آتی ہیں جناب امیر کے گھر میں تو آپ کو میں اپنی لکھی ہوئی ایک نظم کے 2 شعر سناتی ہوں. ضرور ضرور. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تطہیر کی چادر میں لپٹی ہوئی زہرا, واللیل کے زیور میں کیا خوب سجی ہے. سبحان اللہ. پیشانی زہرا پہ یہ سجدوں کا حٹیقہ, یہ باغ رسالت کی انمول کلی ہے. سبحان اللہ. زہرا کو سجانے ہیں آئی عرش سے حوریں, اور مادری عیسیٰ بھی ہمراہ چلی ہے. واہ واہ. دیا پاک محمد نے تسبیح کا تحفہ, خاتون قیامت کی عزت بھی بڑی ہے. سبحان اللہ. اور یہ بڑی زبردست صلی علی محمد وعلی قرآن کے سائے میں چلتی ہوئی زہرا, دروازہ حیدر پہ اب آن کھڑی ہے. سبحان اللہ. تھا حکم یہ حوروں کو کریں اٹھ کے سلامی, تھا حکم یہ حوروں کو کریں اٹھ کے سلامی, خاتون قیامت کی سواری رکی ہے. جنت کے مکی آج آئے فرش پہ لوگو, کیوں جنت کی رئیسہ کی رخصت کی کھڑی ہے. سبحان اللہ. اب واسطہ سیدہ سے سبھی مانگے دعائیں,
مقبول دعا ہونے کی یہ خاص گھڑی ہے. کر چین عطا سب کو تو اے رب محمد، حسنین کے صدقے میں جو جو بھی دکھی ہے. تطہیر کی چادر میں لپٹی ہوئی زہرا، واللیل کے زیور میں کیا خوب سجی ہے. بہت خوب، سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اسی حوالے سے شاعر اہل بیت نے مولا علی کا بھی صحرا لکھا ہے، کیونکہ فرشتے بھی وہاں پر جو ہے وہ مولا علی کا جو ہے وہ صحرا گنگنا رہے تھے. کہ شاعر نے کیا لکھا ہے کہ ہو گیا حاصل ایمان علی کا صحرا، سبحان اللہ. آج تک پڑھتا ہے قرآن علی کا صحرا، اور فخر سے گھوم کر طوبا کی گھنی چھاؤں میں خلد سے لایا ہے رضوان علی کا صحرا. اور سج گیا آیتوں سے بنتے علی کا آنچل، سج گیا آیتوں سے بنتے علی کا آنچل، اور بھی ہو گیا ذیشان علی کا صحرا. اور نیک میں آیت تطہیر بھی اور کوثر بھی، کر گیا دین کو دیدار علی کا صحرا. اور مظہر شان امامت ہیں یہ 12 لڑیاں، مظہر شان امامت ہیں یہ 12 لڑیاں، نور وحدت کی ہے پہچان علی کا صحرا. اور فاطمہ بنت اسد تیری دعاؤں کی طرح، ابو طالب کا ہے ارمان علی کا صحرا. دھڑکنیں پھر دل بلقیس کی کچھ تیز ہوئیں، گنگناتے ہیں سلیمان علی کا صحرا. اور حسن یوسف سے زلیخا کی نظر ہٹنے لگی، دے گیا عشق کو عرفان علی کا صحرا. اور کہیں ہے لولو مرجان، کہیں مرج البحرین، بن گیا سورہ رحمان علی کا صحرا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. جی سسٹر، اس بات کو آپ جاری رکھنا چاہیں تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ شادی اتنی سادگی سے کی تھی، ہماری امت کو جو ہے رسول نے کتنا بہترین یہ پیغام دیا ہے کہ شادیاں جو ہیں وہ بہت سادگی سے ہونی چاہیے، اور اس میں خدا کی رضا کو شامل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. بلکہ ہمارے معصوم تو یہ فرماتے ہیں کہ تم زمانے کے پیچھے نہ چلو، بلکہ زمانے کو مجبور کر دو کہ وہ تمہارے پیچھے چلے. سبحان اللہ. زمانے کو مجبور کرو کہ وہ تمہارے پیچھے چلے. سرکار امام حسین علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے ہے، تمام ائمہ معصومین کی سیرت ہمارے سامنے ہے. پیغمبر گرامی اسلام نے کس سادگی سے اپنی بیٹی کو بھیجا ہے اور کس طریقے سے بھیجا ہے. اور جب میری سیدہ بی بی مولا امیر المومنین کے گھر میں گئی ہیں تو میری شہزادی کے پاس کوئی بہت زیادہ سامان، کوئی بہت زیادہ زیور اور کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں تھی، لیکن خوش تھی سیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے سے میرا بندھن باندھا ہے جو پیغمبر کے بعد سب سے بڑا عالم ہے. سبحان اللہ. اور فرماتی تھی کہ ہمارے دشمن کو رزق دیا ہے اور ہمیں علم دیا ہے. سبحان اللہ. تو سرکار سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی شان جو ہے وہ اس سے تو نہیں ظاہر کرنی تھی نا کہ ہم اتنا دے رہے ہیں، شان تو سیرت سے ظاہر ہوئی ہے. جی یہاں پر ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جب دوسرے دن رسول خدا نے، شادی کے دوسرے دن رسول خدا نے جی ان کے گھر پہ تشریف لے گیا اور جناب علی سے پوچھا کہ آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا، میری بیٹی کو کیسے پایا. تو رسول خدا سے امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے فاطمہ کو یہاں پہ دیکھے. مولا علی جو امیر المومنین ہے، مومنین کے سردار، انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے فاطمہ کو عبادت میں اپنے سے بہترین پایا ہے. تو سبحان اللہ، یہ دیکھیں کیا مثال ہم لوگوں کے سامنے ہے اہل بیت کی، کہ ان کی چاہے شادیاں دیکھ لیں، چاہے ان کے گھر کے غم دیکھ لیں، چاہے ان کے گھر کی خوشیاں دیکھ لیں، ہر جگہ پہ انہوں نے ہر چیز میں ہم لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ پیغام دیا کہ اگر اپنی زندگی کا ساتھی آپ چننا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ وہ صوم و صلوات کے پابند ہو، ان کی حسن سیرت کو دیکھیں، حسن صورت کو نہ دیکھیں، لیکن اور تمام وہ کوالٹیاں جو اہل بیت والے چاہتے ہیں کہ ہمارے شخصیت کے اندر موجود ہونی چاہیے، وہ تمام چیزیں ضرور جو ہے وہ ساتھی کا سلیکشن کرتے ہوئے ضرور دیکھا جائے. تو ایک بہترین پیغام ہے اس کے ذریعے. دیکھیے رزق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، جو بندے کے مقدر میں رزق لکھا گیا وہ ضرور ملے گا، ہمیں صرف کوشش کرنی ہے. بڑے بڑے گھروں میں بیٹیاں جاتی ہیں اور وہاں بھوک مچ جاتی ہے، اور بڑے بھوکے کے گھروں میں جاتی ہیں اور وہاں اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے. قارون کے خزانے بھی جو ہے زمینوں میں رول جاتے ہیں. بالکل. تو اس لیے چاہیے یہ کہ سیرت دیکھی جائے، صورت نہ دیکھی جائے، رزق نہ دیکھا جائے، اس کا جاہ و جلال نہ دیکھا جائے، بلکہ اس کی سیرت دیکھی جائے اور وہ خدا کو کس طرح مانتا ہے، یہ وہ لڑکی کس طرح خالق کائنات کو مانتی ہے، جو جناب سیدہ کی شادی میں ہمیں بتایا گیا ہے. اور اگر ہم شادیاں سادگی سے کریں تو ہمیں کوئی مصیبت ہی نہ رہے.
سبحان اللہ، جو ہم زیادہ کرتے ہیں اور اپنے ایک طرح کا یہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، اوور برڈن کر دیتے ہیں والدین کے اوپر، کہ آپ سوچیں کہ اگر ان کے گھر میں ماشاءاللہ سے اللہ کی یہ تو نعمتیں ہوتی ہے کہ 3-4 اگر بیٹیاں ہیں تو ایسی صورت میں والدین کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ لیکن فرض سے جو ہے وہ اسلام نے تو منع کیا ہے کس طرح کا نہ کرو، بالکل جتنا کر سکتے مثال موجود ہے ہماری سنت. ہاں بے شک، جناب سیدہ جناب زینب عالیہ، بالکل ان کی شادیوں کو آپ دیکھ لیجئے گا، جناب خدیجہ الکبریٰ جی کہاں سے اٹھی ہیں، محل سے، جی جی ملکۃ العرب محل سے اٹھ کے آئی ہیں، اور پیغمبر کے گھر میں کبھی نہیں کہا کہ میں کہاں آ گئی یا کس بھوک میں آ گئی یا کس اس میں آ گئی، ہمیشہ کہا الحمدللہ، سبحان اللہ نے مجھے پیغمبر کی کنیزی کا شرف عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور یہی شرف تھا جو جناب خدیجہ الکبریٰ کو اتنا بلند کر دیا، اس کو اتنا بلند کیا کہ ان کی جب وفات ہوتی ہے تو پیغمبر گرامی اسلام اس کو عام الحزن قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت غموں کا سال ہے. خدیجہ الکبریٰ نے اپنا مال قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا. اور یہ جو اہل بیت ہے، جیسے اب صادق آل محمد علیہ السلام کی بھی ولادت کا دن ہے، بالکل، تو 2 جملے ان کے بارے میں یہ عرض کریں گے کہ آپ 17 ربیع الاول کو 82 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور القاب صابر، فاضل اور صادق ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آپ کی ولادت کا دن ان 4 دنوں میں سے ہیں جن میں روزے رکھنے کا بہت ثواب ہے. یہ نوٹ کیجئے گا ناظرین، 17 ربیع الاول، 25 ذوالقعدہ، 27 رجب، 18 ذوالحج اور 24 ذوالحج، یہ دن ہیں جن میں روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. ایک روزہ کئی روزوں کے ثواب کے برابر ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور اس خانوادے کا کیا کہنا جس کا کوئی شخص صاحب علم اور کوئی صاحب اخلاق، کوئی صبر کا مجسمہ، کوئی عبادت کا نمونہ، کوئی وسط علوم کا ذمہ دار، اور کوئی صداقت کا شاہکار، کسی نے تحمل کا مظاہرہ کیا، کوئی کسی نے راضی برضائے الہی رہنے کا رہا، اور کسی نے تقوی میں اپنا مقام پیدا کیا، کسی کی طہارت قلب اور کسی کی عسکری طاقت، اور کوئی اصلاح عام کا ذمہ دار رہا. سبحان اللہ. اس خاندان کا کیا کہنا. ہر ایک جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک ہیرا ہے، اور ان کی شعائیں جو ہیں وہ سب کو جو ہے وہ صادق آل محمد کی جو ایک بات میں تھوڑے سے ٹائم میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گی، ضرور، وہ یہ ہے کہ جتنا علم کو عروج صادق آل محمد کے دور میں ہوا، اتنا پہلے نہیں ہوا. سبحان اللہ. ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ دیکھیے کل ہم ائمہ معصومین کے اسٹوڈنٹس کو اگر گنیں تو یہ 4500 بنتے ہیں، لیکن ان میں سے 4000 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ جناب جعفر صادق علیہ السلام کے. جی بہت خوب. مجھے ابھی میسیج آیا کہ تھوڑا ہی وقت رہ گیا پروگرام کے ختم ہونے میں اور کچھ ہی لمحات باقی، لیکن دل نہیں چاہ رہا کہ میں آپ کی بات کو یہاں پہ روکوں، کیونکہ اتنی ماشاءاللہ علمی گفتگو، اور ہمارے جو کالرز بھی آئے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے اتنا بہترین کلام جو ہے وہ پیش کیا ہے. بس آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ خواتین کو کوئی ان تاریخوں کے لحاظ سے، اس جو مخصوص ربیع الاول کی تاریخ ہے، کوئی پیغام دینا چاہتی ہوں تو آپ پلیز ان کو. پیغام میرا یہ ہوگا کہ اپنی اولاد کی تربیت پر بہت زور دیں، اور ان کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کریں تاکہ وہ اچھے مسلمان بنیں، اپنے مذہب کے لیے اچھے بنیں، اور امام زمانہ کی فوج کے سپاہی قرار پائیں. شکریہ بہت بہت. اور ساتھ ہی ایک ریکویسٹ آئی ہے کہ کوئی ایک عزیزہ ہیں، ان کے والد کی بہت طبیعت خراب ہے، اور وہ آپ کی توسط سے دعا کروانا چاہتی ہیں کہ خدا بحق کے بیمار کربلا کے ان کو جو ہے صحت. ہمارے تمام ناظرین بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے. آپ سب ناظرین بھی آمین کہیے گا. اور خالق کائنات تجھے سرکار محمد و آل محمد کا واسطہ، اور اس مہینے کا واسطہ، اس کی خوشیوں کا واسطہ، اور بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ، پالنے والا پروردگار ائمہ معصومین کے صدقے میں اس مومن کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. میرے اللہ جو بھی بیماری ہے، سب سے بڑا حکمت تو تیرے پاس ہے میرے خالق کائنات، تجھے سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کا واسطہ ان کی بیماری کو ختم فرما. پالنے والا پروردگار ہمارے جتنے مریض ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما.
ہمارے کاموں کو ہمارے لیے آسان فرما الہی آمین، اور ہمارے شہداء کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ الہی آمین۔ شکریہ بہت بہت آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی بس کچھ ہی لمحات رہتے ہیں، اب میں اپنے پروگرام کا خاتمہ جو ہے امام جعفر صادق کی اس روایت سے کرنا چاہوں گی کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین کو جو ہے وہ آنکھوں کے درد کا عارضہ ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ہے عیادت کے لیے تشریف لائے۔ مولا کائنات نے اپنے اخی سے فرمایا کہ مجھے اب تک اس سے زیادہ شدید درد کا جو ہے کبھی بھی عارضہ نہیں ہوا تھا۔ اس پر رسول اکرم نے فرمایا کہ اے علی، جب موت کا فرشتہ کسی کافر کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ آگ کا جو ہے گرز لے کر آتا ہے اور جس کے ذریعے سے اس کی روح کو وہ کھینچتا ہے اور جہنم جو ہے اسے پکارتی ہے۔ جب مولا علی نے یہ بات سنی تو آپ نے عرض کیا کہ مولا یا رسول خدا، کیا آپ کے ماننے والے، آپ کی امتی، آپ کی سنت اور شریعت پہ چلنے والے بھی ایسے ہوں گے، ان کی روح بھی اس طرح سے قبض کی جائے گی؟ تو آپ رسول خدا نے فرمایا کہ ہاں، میری امت میں سے 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی روح اسی طرح سے قبض کی جائے گی اور انہیں کافروں کا درجہ دیا جائے گا۔ ان میں سے پہلے کون ہے؟ وہ ظالم حکمران ہے جن کی وجہ سے ان کی رعیت جو ہے وہ ظلم کا نشانہ بنتی ہے، قتل و خون اور غارت گری ہوتی ہے، خون لاشوں کے انبار لگتے ہیں۔ اور وہ دوسرا وہ ہے کہ جس نے جھوٹی گواہی دی ہوگی، اس کی روح بھی اسی طرح سے قبض کی جائے گی جس طرح سے کہ کافر کی روح کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آخری وہ ہوگا کہ جو کسی یتیم کا مال ظلم کی بنا پر جو ہے غصب کر لے گا۔ تو مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے ہمیں ایک بہت بہترین پیغام دیا ہے کہ دیکھیں، یہ بے شک ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سنت نبوی پہ جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں، شریعت پہ چل رہے ہیں، ہم تعلیمات پہ جو ہے عمل کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم میں یہ برائیاں موجود ہیں تو ایسی صورت میں ہم جو ہے کافروں کے زمرے میں آ جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی بس ہم یہی دعا گو ہیں کہ ائمہ طاہرین کی جو ہے تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو صحیح معنوں میں امام میں زمانہ کے جو ہے حامی و مددگاروں میں شامل کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو خدا حافظ کہنا چاہتی ہوں۔ اگلے ہفتے اتوار کے دن 11 بجے جو ہے ہم پھر حاضر خدمت میں ہوں گے اور اس کے بعد باقاعدگی سے ہر ہفتے آپ کے سامنے جو ہے وہ پروگرام لے کر حاضر ہوں گے۔ اپنی بہن غزالہ شرازی کا میں پھر ایک بار شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور اس کے ساتھ ہی امام زمانہ کی دعا جو ہے پڑھنا چاہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔